بے رخی میں آپ جب بیگانہ پن تک آ گئے، آج ہم بھی جرأت جرم سخن تک آ گئے۔ جب رات کے تنہا لمحوں میں کوئی آہٹ مجھ سے کہتی ہے، اس دل میں ہلچل رہتی ہے، کوئی جگنو پاس سے گزرے تو، کوئی باغ حلق سے نکلے تو، میں خود سے الجھ سا جاتا ہوں، پھر جانے کیا کیا کہتا ہوں۔ پھر یاد تمہاری آتی ہے، پھر پل دو پل کے لمحے کو یہ سانس میری رک جاتی ہے۔ ایک شعلہ دل میں بھڑکتا ہے، وہ درد سحر تک جاتا ہے، پھر وہم مجھے یہ کہتا ہے، کوئی میرے دل میں رہتا ہے۔ کھڑکی سے باہر میںہ برس رہا تھا، مگر وہ گمسم سا بے نیاز کھڑا شدید سردی کے باوجود ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں کو اپنے وجود پر برداشت کر رہا تھا۔ بنا کسی گرم شال کے بھی خنکی کا احساس اسے کپ کپانے پر مجبور نہیں کر رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں کرب کی لہریں سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کی مانند ہلچل مچا رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو میں اس کا دلکش سراپا اور بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس لمحے جانے کون کون سی سوچیں اور پچھتاوے ذہن پر کوڑے کی مانند برس رہے تھے، مگر وہ ٹوٹ کر رونے کی خواہش کے باوجود جیسے پتھر بنا کھڑا تھا۔ آضی، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ قریب ہی کہیں آنسوؤں میں بھیگی سرگوشی ابھری تھی اور وہ چونک کر پلٹا تھا، مگر وہاں کمرے میں اس وقت خود اس کے وجود کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تبھی شکستہ انداز میں کھڑکی کے پٹ بند کر کے وہ بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی انگلیاں احمد کا لائن نمبر پریس کر رہی تھیں۔ ہیلو! 2-3 بیلز کے بعد اس کی کال پک ہو گئی تھی۔ دوسری طرف یقیناً رتابہ نے فون اٹھایا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سمرا کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں گہرا اضطراب اور بے قراری تھی۔ رتابہ نے بے ساختہ گہری سانس بھری تھی۔ اب تو ٹھیک ہے، بخار نہیں ٹوٹ رہا اس کا۔ کیوں؟ چیک اپ اچھی طرح نہیں ہو رہا کیا؟ ہو رہا ہے، مگر وہ خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتی، بے حد لاپرواہی برتتی ہے، دوا وقت پر نہیں لیتی۔ آپ سمجھاتے کیوں نہیں اسے؟ سمجھاؤں گا، رتابہ کے کہنے پر بہت آہستہ سے کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ کیا تھی سمرا بخاری اس کے لیے؟ اس کی زندگی، اس کی سانس، یا پھر اس کی محبت؟ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر سوچ رہا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جو لڑکی دھڑکن کا روپ لے کر اس کے سینے میں دھڑکتی تھی، اسی لڑکی کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرنے میں وہ ہمیشہ ناکام رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا بچپن میں وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا لڑتے تھے۔ وہ غصے ہو کر اگر اس کے بال کھینچتا تھا تو سمرا مشتعل ہو کر اپنے دانت اس کے بازو میں گاڑ دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اتنی شدت سے بازو کاٹتی تھی کہ اس پر زخم بن جاتا تھا۔ اب بھی اس کے دائیں بازو پر اس کے دانتوں کے نشان زخم کی صورت رقم تھے۔ گو وقت کے ساتھ ساتھ ان زخموں پر کھرونڈ آ گیا تھا، مگر یہ اب بھی اس کی روح میں رشتے محسوس ہوتے تھے۔ KG سے لے کر میٹرک تک ان دونوں نے ایک ہی انگلش اسکول میں تعلیمی مدارج طے کیے تھے۔ اوزان اس سے 1 سال سینئر تھا، مگر پڑھائی میں وہ اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ ہر سال وہ فرسٹ پوزیشن لے کر پاس ہوتی تھی، جبکہ اوزان 2nd یا 3rd نمبر پر آتا تھا، اور اپنی اس جیت پر سمرا بخاری کا خوبصورت چہرہ حسین رنگوں کے حصار میں گھر جاتا تھا۔ وہ رنگ واقعی دیکھنے کے لائق ہوتے تھے۔ سمرا سے لاکھ عداوتوں اور دشمنی کے باوجود وہ اسکول میں اس کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ کوئی ننھی سی کانچ کی گڑیا ہو۔ کبھی کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ سمرا کی لڑائی ہو جاتی اور وہ رو کر اس سے شکایت کرنے آتی تو اوزان ایک لمحے میں ہیرو بن کر اسے تکلیف پہنچانے والے بچے کو پیٹ کر رکھ دیتا تھا۔ بچپن بہت اچھا گزرا۔ وہ لوگ اسکول سے فارغ ہوئے تو گھر والوں نے دونوں کو الگ الگ کالجز میں ایڈمیشن دلا دیا۔ سمرا کو یہ قبول نہیں تھا، لہٰذا اس نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں کہ پڑھنا ہے تو اوزان کے ساتھ پڑھنا ہے، ورنہ نہیں پڑھنا۔ اوزان کے لیے اس کی یہ ضد خاصی حیرانگی کا باعث بنی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ دن میں 10 بار لڑائی ہوتی تھی، پھر یہ لگاؤ
وہ واقعی بہت حیران ہوا تھا، اور اپنی اس حیرانگی کو دور کرنے کے لیے اس نے سمرا سے جب اس کی ضد کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑے دکھی لہجے میں اسے بتایا تھا، آجی تمہارے بغیر کالج میں میرا دل نہیں لگے گا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ سمرا اس کے سوال پر بے حد پریشان ہوئی تھی۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، نہ ہی اس گھر سے کہیں دور جاؤں گی، تم مجھ سے شادی کر لینا۔ اس کی معصومیت پر صرف ایک لمحے کی سنجیدگی کے بعد وہ پھر سے ہنستے ہوئے بولا تھا، معاف کرو بی بی، میں ساری عمر کے لیے یہ بلا اپنے گلے ڈالنے سے باز آیا۔ مرو تم، میں بلا ہوں؟ وہ روحانسی ہوئی تھی جب وہ اس کے حال کا مزہ لیتے ہوئے بولا، اور نہیں تو کیا، پوری چڑیل ہو، جنگلی بلی ہو۔ تم خود ہوگے جنگلی بلے، میں نہیں پڑتی تمہارے ساتھ، نہ ہی شادی کروں گی تم سے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے جیسی پیاری لڑکی تمہارے ساتھ رہے۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے بات کی تو۔ ہمیشہ کی طرح وہ ہنسا تھا، اور سمرا ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنی سرخ ناک رگڑتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس نے خالی خالی سی ایک نگاہ بڑی حسرت سے اپنے ہاتھوں کی شفاف ہتھیلیوں پر ڈالی تھی، پھر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر پلکیں موند لیں۔ سمرا نے اسے ناراضگی کے بعد نہ صرف علیحدہ کالج میں چپ چاپ ایڈمیشن لے لیا بلکہ اس سے بات چیت کرنا بھی ترک کر دی۔ اوزان جانتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی، لہٰذا بڑے مزے سے بے نیاز بنا اس کا دل جلاتا رہتا تھا۔ وہ چونکہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا تھوڑا بگڑا ہوا تھا، جبکہ سمرا جو اس کی چچا زاد تھی، 3 بہنیں تھیں۔ سمرا سے بڑی عائشہ آپی کی شادی کچھ ہی عرصے قبل ہوئی تھی۔ سمرا ان سے چھوٹی تھی، اور اس سے چھوٹی رتابہ تھی جس کے ساتھ اوزان بے حد فری تھا۔ وہ بھی سمرا کی بجائے ہمیشہ اوزان کی سائیڈ لیتی تھی اور خود کو اس کی سگی بہن مانتی تھی۔ سمرا اور اوزان کے والد اگر آپس میں بھائی بھائی تھے تو ان کی مائیں بھی آپس میں اکلوتی بہنیں تھیں۔ یوں ان کے گھر کا امن و سکون قائم تھا، اور سب مل جل کر بڑے پیار سے رہتے تھے۔ سمرا کے بارے میں اوزان کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا، وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکی تھی۔ اس روز وہ گیم سے واپس آیا تو سمرا نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا، آجی؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بے نیازی سے پلٹا تھا، ہاں کہو، ناول منگوانا تھا تم سے، لا دو گے؟ نہیں، مزے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے پیچھے لپکی، کیوں؟ آپ بھول رہی ہیں میڈم کہ مجھ سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، اور آپ نے خود مجھ سے بات نہ کرنے کا حکم سنایا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا۔ اچھا، اور جو پچھلے 1 ہفتے سے میرے سارے کام کرنے ترک کیے ہوئے ہیں وہ سب کیا تھا؟ پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر چڑی تھی۔ اوزان نے اسے مزید تنگ کیا، اوکے، جب پتہ لگ جائے تو آ کر مجھ سے بات کر لینا۔ شانے بے نیازی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو پیچھے سمرا غصے سے پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ اگلے چند روز پھر ناراضگی کی نظر ہو گئے تھے۔ سمرا نے دوبارہ اسے مخاطب کرنے یا منانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور اسی چیز نے اسے سلگایا تھا۔ اس روز وہ لاؤنج میں بیٹھا چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اس نے رتابہ کو سمرا سے کہتے سنا، تمہارا فون ہے، جاؤ جا کر بات کر لو اپنے بجنو سے۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے چونکا تھا، مجھے نہیں کرنی اس ذلیل سے بات، خود ہی منہ توڑ آتی اس کا۔ وہ از حد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ رتابہ نے اس کی وہاں موجودگی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا لہجہ خاصا دھیما کر رکھا تھا، کم آن سمرا، وہ بہت اصرار کر رہا ہے، تم خود ہی اپنی زبان میں سمجھا دو، وہ ایسے باز آنے والا نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ بات اس کی سماعتوں تک پہنچ گئی تھی۔ تبھی اس نے باروب لہجے میں پوچھا تو دونوں کنفیوز ہو گئیں۔ اوزان ایک سنجیدہ گہری نگاہ ان دونوں کے چہرے پر ڈالنے کے بعد فون سننے کے لیے اٹھ گیا، مگر تب تک دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کریڈل پر ڈالا اور چند منٹ تک دوبارہ کال آنے کا ویٹ کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی۔ تب وہ واپس ان دونوں کے قریب آیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ اس بار اس کے سنجیدہ لہجے میں خاصا رعب تھا۔ تبھی رتابہ نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بتایا تھا، پتہ نہیں بھائی، کوئی رانگ کالر ہے، آپ ہی سے بات کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔
رتابہ کے بتانے پر اس کی سلگتی نگاہوں نے فوراً سمرا کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ کیسے جانتا ہے وہ تمہیں؟ استحقاق ایسا تھا گویا اس کے جسم و جاں کا مالک ہو۔ سمرا کچھ لمحوں کے لیے واقعی کنفیوز ہو گئی تھی، تبھی سر اٹھا کر سرسری سی نگاہ اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالتے ہوئے بولی، میری فرینڈ مزنی کا بھائی ہے۔ ایک روز کالج سے واپسی پر اس کی مما کی عیادت کرنے میں اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، وہیں دیکھا تھا اس نے مجھے۔ بعد میں میری فرینڈ سے نمبر لے کر یہاں کال کرنے لگا۔ وہ اس کی وضاحت پر کچھ بھی بولے بغیر جانے کیا سوچتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا۔ اگلے روز اس کی فرینڈ کے بھائی کی کال نہیں آئی۔ اوزان نے اسے ناراضگی کے باوجود اسے روزانہ کالج چھوڑنے اور کالج سے لانے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے سمرا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ مزنی سے کلام نہ کرے اور نہ ہی آئندہ کسی دوست کے ساتھ اس کے گھر جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب اچانک اوزان کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی تھی۔ اسے مطلق خبر نہ ہو سکی کہ وہ ایک دم سے وہ اسے اس قدر اچھا کیوں لگنے لگا تھا۔ پہلے وہ اس کے روب جمانے پر چڑھتی تھی، مگر اب اس کا غصہ کرنا، جیلس ہونا، حق جمانا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ان دنوں وہ بہت خوش رہا کرتی تھی، جان بوجھ کر اوزان کو تنگ کرتی۔ اس روز وہ ابھی یونیورسٹی سے واپس لوٹا تھا جب وہ اس کی راہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آج یونیورسٹی سے شروع کے پیریڈ بنک کر کے کس کے ساتھ گئے تھے؟ بڑے روب سے اسے گھورتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر جما کر اس نے پوچھا تو اوزان محض دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ نہ رہ کر بھی وہ اس کے پل پل کی کتنی خبر رکھتی تھی۔ کہیں نہیں گیا تھا، ماریا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ چڑھ کر وضاحت دیتا وہ آگے بڑھا تو سمرا نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم اس کے ڈرائیور ہو یا شوفر جو روز اس کی طبیعت خراب ہونے پر اسے گھر ڈراپ کرنے جاتے ہو؟ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا اسے؟ کسی اور کو اس سے ہمدردی کا بخار نہیں چڑھتا؟ اوزان نے دیکھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حیران بھی ہوا تھا اور اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ پہلے جس آگ میں اب تک وہ اسے جلاتی رہی تھی، اب وہی آگ بالآخر اس کے اپنے دامن کو چھو گئی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے لطف سمیٹنے کی کوشش کی۔ فضول بکواس مت کرو، وہ اچھی لڑکی ہے، میں محض تمہاری وجہ سے اسے ہرٹ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی تمہیں ہر کسی سے جلنے کی پرانی عادت ہے۔ اس کے الفاظ پر حسب توقع وہ پاؤں پٹکتے ہوئے غصے سے بولی تھی، شٹ اپ، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے جلنے کی، بھاڑ میں جائے وہ اور بھاڑ میں جاؤ تم، میری بلا سے سریعام گھومو پھرو، مجھے کیا؟ جب خود ہی تمہیں اپنے کردار کی پرواہ نہیں تو میں کیوں مفت میں خون جلاؤں اپنا؟ تنک کر کہتی وہ پھر سے اس کے سامنے ٹھہری نہیں تھی، جبکہ اوزان اس کی حالت کا مزہ لیتا کتنی ہی دیر اکیلے بیٹھا ہنستا رہا تھا۔ ان دنوں دونوں کے بیچ ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اوزان اپنے نمبر بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسے تنگ کرتا تو وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے مختلف لڑکوں کا ذکر کر کے اسے چڑھانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ شام کا کھانا بنا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب وہ گولڈ کا نہایت دیدہ زیب بریسلٹ ہاتھ میں لیے اس کے پاس ہی صوفے پر آ بیٹھا۔ سمرا، یہ بریسلٹ دیکھنا یار، کیسا ہے؟ اچھا ہے، کس کے لیے لیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بریسلٹ کے لیے پسندیدگی بھانپ چکا تھا، تبھی اسے واپس جینز کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بے نیازی سے بولا، ماریا کا برتھ ڈے ہے پرسوں، اسی کو گفٹ کرنا ہے۔ اوزان نے دیکھا اس کے الفاظ پر سمرا کا دمکتا چہرہ فوراً بجھ کر رہ گیا تھا۔ کل اس کی بھی برتھ ڈے تھی، مگر اوزان اسے کتنی لاپرواہی سے فراموش کر رہا تھا۔ اس کا دل اس ایک لمحے میں دکھ سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر دل ہی دل میں اس کے کڑنے پر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ پہلی بار سمرا کو اپنی برتھ ڈے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ہر سال اوزان کیسے بڑھ چڑھ کر اس کی سالگرہ کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ مہمانوں کو مدعو کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کو سجانے سنوارنے اور مزے مزے کے پکوان تیار کرنے میں بھی وہ ہمیشہ سب سے آگے رہا کرتا تھا۔ سمرا چونکہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی تھی، لہٰذا اپنے یونیورسٹی فیلوز میں جیسے وہ پرجوش ہو کر اس کی سالگرہ کے کارڈ بانٹتا تھا، وہ اس خوشی کو چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔
جانے یہ کیسا دکھ، کیسی آگ تھی جو اندر ہی اندر چپ چاپ اسے جلا کر بھسم کر رہی تھی، مگر اپنی انا اور خودداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ اس سے معمولی سا گلہ بھی نہیں کر رہی تھی، ورنہ اسے ماریا افندی کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر جو آتش فشاں اس کے اندر پھٹتا تھا، اس کی تکلیف صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی سالگرہ اس بار بغیر کسی اہتمام کے ہی گزر گئی تھی۔ اوزان نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اسے کیا گفٹ کرے، مگر اس نے بے دلی سے کچھ بھی لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل پر جو چوٹ پڑی تھی وہ اسے کسی کروٹ قرار لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اوزان ماریا کو سب کے سامنے گفٹ دیتا ہے یا اکیلے۔ اگلے روز اس کی طبیعت ناساز تھی، مگر اس کے باوجود اوزان کے ساتھ یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ آج چونکہ ماریا افندی کی سالگرہ تھی، لہٰذا وہ اپنے سب کلوز دوستوں کو انوائٹ کرنے یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا زیادہ وقت اوزان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ آخری پیریڈ میں وہ سب لان میں جمع ہوئے شام کے فنکشن پر ڈسکس کر رہے تھے، جب باتوں کے دوران اوزان نے اپنی پاکٹ سے ایک ننھی سی پیک شدہ ڈبیا نکالی اور بڑے خلوص سے ماریا کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو تمہارا برتھ ڈے گفٹ، ہم دونوں کی طرف سے۔ پلیز مائنڈ مت کرنا، میں شام کی تقریب میں نہیں آ پاؤں گا، کیونکہ اتفاق سے آج کی شام ہی میرا ایک قریبی دوست 4 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہے، لہٰذا لیٹ نائٹ تک اسی کے ساتھ مصروف رہوں گا۔ تمہاری دعوت قرض رہی تم پر۔ سمرا ماریا کے چہرے پر بکھری اداسی بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ شاید تبھی ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اترا تھا۔ دل سے بے ساختہ ہی اوزان کے اس اجنبی دوست کے لیے دعائیں نکلی تھیں، جس کی آمد نے اوزان کو ماریا کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت سے روک دیا تھا۔ ماریا نے اسی وقت اوزان کے دیے گفٹ کو چاک کرنا چاہا تو اوزان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسپیشل گفٹ ہے، رات میں پارٹی سے فری ہو کر سب سے آخر میں اسے کھولنا، آئی تھنک تمہیں اچھا لگے گا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سے کانچ دمک رہے تھے۔ سمرا کا دل چاہا وہ اس کے ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ کو نوچ لے، مگر وہ اس کے ہر معاملے میں خود کو قطعی بے بس پاتی تھی۔ اوزان کو شاید اس کے آنسو لطف دینے لگے تھے، تب بھی وہ بات بات پر اسے ہرٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ان دنوں وہ جتنی خود کو تکلیف دہ عذاب میں محسوس کر رہی تھی، اوزان اتنا ہی خوش دکھائی دیتا تھا، اور اس کی یہ خوشی و لاپرواہی ہی اسے گہرے کرب سے دوچار کیے رکھتی تھی۔ بات بات میں اس کا خیال رکھنے والا اب اکثر معاملوں میں اسے یکسر اگنور کرنے لگا تھا۔ اس روز اس کی طبیعت بہت بوجھل ہوئی تھی، لہٰذا ابتدائی 2-4 پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے اوزان سے گھر واپسی کا تقاضا کر دیا، مگر اس نے سمرا کے تقاضے پر کان دھرنا تو دور کی بات، اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف غور سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر ویٹ کر لو یار، میرا پیریڈ ہے ابھی 10 منٹ بعد، پھر ماریا بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گی، تم شاپنگ میں اس کی مدد کروا دینا۔ اس کے الفاظ پھر سے روح تک ادھیڑ گئے تھے اسے۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اب وہ اسے اپنے دل سے دور جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اوکے، تم ماریا کو شاپنگ کروا دینا، میں خود ہی ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ آج کل نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بات میں اس کا لہجہ بھر آتا تھا۔ اوزان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر تب تک وہ پلٹ کے واپسی کے لیے آگے بڑھ چکی تھی۔ اسی رات اوزان خاصی دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ سونے سے قبل شاور لے کر چائے پینے کے بعد وہ کھڑکی کی طرف اسے بند کرنے کی غرض سے آیا تو نظر بے ارادہ ہی سامنے لان کے اس حصے کی طرف اٹھ گئی جہاں سمرا کین کی چیئر پر بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی پلکیں موندے خود اپنے آپ سے یکسر بے نیاز دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ وہ ساحلوں کی ہوا جیسی شوخ لڑکی پچھلے کچھ دنوں سے بجھنے لگی تھی۔ اس کی شرارتوں پر جلنے کڑنے کی بجائے مستقل چپ کے لبادے میں لپٹ گئی تھی۔ وہ فوراً کھڑکی سے ہٹ آیا تھا، دل ہی دل میں خود پر لعنت بھی بھیجی تھی کہ فضول میں اب تک اس کا معصوم دل جلاتا آ رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھی کہ وہ سر سے پیر تک صرف اسی کا تھا، اور یہی بات اسے بتانے کے لیے اس وقت وہ لان میں اس کے قریب آیا تھا۔
سمرا، لہجے میں تمام تر جذبے سمو کر اس نے اسے پکارا تھا۔ جب سمرا نے چونک کر پلکیں وا کرتے ہوئے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کتنی سردی ہے یہاں، اور تم نے گرم شال بھی نہیں لی۔ اس کے لہجے میں وہی فکر، وہی اپنائیت تھی جس سے سمرا کو محبت ہوئی تھی۔ تبھی اس کے اندر کوئی سسکا تھا۔ میں کچھ تلاش کر رہی ہوں اوزان، بھرائے ہوئے مدھم لہجے میں کہتی وہ اوزان کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ کیا کھو گیا ہے تمہارا؟ مچل کر پوچھتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ جب وہ خالی سی اداس نگاہیں اوپر تاروں بھرے آسمان پر ڈالتے ہوئے بولی، وہاں آسمان پر ایک ستارہ نہیں ہے اوزان، میں روزانہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہاں جگمگاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ سب سے الگ، سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے وہ، مگر پچھلے کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے اسے وہاں دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ نگاہوں کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھا تھا۔ اوزان کے اندر بے قراری بکھر کر رہ گئی۔ پاگل ہو تم؟ ایک دم پاگل۔ چلو اٹھو، کمرے میں چلو۔ نہیں، کمرے میں دم گھٹتا ہے میرا، پلیز یہیں بیٹھے رہنے دو۔ اس کا لہجہ ابھی بوجھل تھا۔ اوزان بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ اوکے، اگر تمہیں یہاں سکون مل رہا ہے تو میں بھی یہیں رات گزار دیتا ہوں۔ وہ ضدی تھا، بلا کا ضدی۔ تبھی سمرا کو ناچار وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں واپس آنا پڑا تھا۔ اگلے 2-4 روز پھر ایک دوسرے سے لا تعلقی میں چپ چاپ گزر گئے تھے۔ اینول ایگزام کے بعد یونیورسٹی سے فری ہو کر اوزان نے اپنے والد اور انکل کا بزنس سنبھال لیا، جبکہ سمرا اب خود کو مکمل طور پر گھر گرہستی میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پہلے سی شوخی اور چلبلا پن اب اس میں نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی اوزان کبھی کبھار اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا۔ سمرا معمول کی مانند پودوں کو پانی دے رہی تھی جب وہ شوق سے دھن پر کچھ گنگناتے ہوئے اس کے عین قریب آ کر رکا۔ سنو، آئس کریم کھاؤ گی؟ جانے وہ کس موڈ میں تھا، سمرا کو آج کل اس کی ہر حرکت مشکوک لگتی تھی۔ تبھی سرسری سی نگاہ اس کے شاندار سراپے پر ڈالتے ہوئے اس نے حسرت سے پوچھا تھا، کس خوشی میں؟ اوزان نے اس کے غیر متوقع سوال پر دھیمے سے مسکرا کر ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، ماریا افندی کے پھر سے مل جانے کی خوشی میں۔ اس بار سمرا نے چونک کر اس کی مسکراتی نگاہوں میں دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ بہت اچھی لگتی ہے وہ تمہیں۔ صرف اچھی؟ بے وقوف لڑکی، میری جان ہے اس میں۔ وہ پکا کھلاڑی تھا، اور ادھر سمرا نیری اناڑی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اس کا دل پھر سے آندھیوں کی زد میں آیا تھا، مگر اوزان ان آندھیوں سے باخبر نہ ہو سکا۔ تبھی اسے مزید جلاتے ہوئے بولا، کیا نہیں ہے اس میں؟ کاش تم اسے میری نگاہوں سے دیکھتی تو یہ سوال کبھی نہ کرتی۔ اب کہ وہ چپ رہی تھی، اور اس کی چپ پر ہی وہ مزید پھیلا تھا۔ محبت کسی کی اچھائیوں برائیوں سے ماورا ہوتی ہے سمرا۔ اچھا، تمہیں محبت کرنی آتی ہے آزی؟ نہیں، لیکن ماریا کو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ یقیناً وہ مجھے بھی محبت کرنا سکھا دے گی۔ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے؟ ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں کیسے کیسے جذبے رول رہے تھے۔ وہ مزید مسرور ہوا۔ ہاں، بہت خوش رہوں گا۔ ایک وہی تو خوش رکھ سکتی ہے مجھے۔ کسی اور کو یہ اختیار دیتے تو شاید وہ بھی تمہیں کبھی دکھی نہ ہونے دیتی۔ اس نے دل میں سوچا ضرور تھا، مگر اسے کہہ نہیں سکی تھی۔ محبت کا احساس جیسے جیسے بڑھا تھا، ویسے ویسے درد کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سمرا اب مزید کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی 1 منٹ بھی ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی، اب جیسے ہنسنا مسکرانا ہی بھول گئی تھی۔ اوزان اس روز بزنس ٹور سے 3 روز کے بعد گھر واپس لوٹا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو رتابہ اس کے پیچھے ہی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اوزان بھائی، آپ سمرا سے محبت کرتے ہیں نا؟
صوفے پر ٹک کر بیٹھتے ہی اس نے یہ سوال اس پر پھینکا تھا۔ تبھی وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، خیریت؟ آج بڑی پرسنل ہو رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں سمرا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں؟ اسے کیا ہوا؟ رتابہ کے افسردگی سے کہنے پر وہ پھر سے چونکا تھا، جب وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی شفاف ہتھیلیوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ رات میں بہت دیر تک اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے۔ آج کل میرے ساتھ مارکیٹ جاتی ہے، نہ ہی کسی تقریب میں شرکت کرتی ہے، بس فل ڈے کمرے میں گھسی کتابیں چاٹتی رہتی ہے یا کچھ لکھتی رہتی ہے۔ پہلے تو ایسی نہیں تھی، جب سے آپ نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا ہے تب سے بجھنا شروع ہو گئی ہے وہ، رتابہ بتا رہی تھی، اور اوزان کا دل جیسے کسی مٹھی میں سمٹا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ صرف اپنے لطف کے لیے اس کا دل جلانے کے چکر میں وہ اسے کتنی تکلیف سے دوچار کر رہا ہے۔ اب جو احساس ہوا تو شدید تھکن کے باوجود ایک لمحے کی تاخیر کیے وہ فوراً اس کے کمرے میں چلا آیا تھا، جو سارے جہان سے بے نیاز گمسم سی کھڑکی میں کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ سمرا؟ دبے پاؤں اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس نے نہایت اپنائیت سے اسے پکارا تھا۔ تب وہ فوراً پلٹ کر اس کی سمت نگاہ کرتے ہوئے بولی، آ گئے تم؟ ہاں نا، کوئی اتنی شدت سے ہمیں یاد کر رہا تھا، کیسے واپس نہ آتے؟ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے وہ کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون یاد کر رہا تھا تمہیں شدت سے؟ کوئی تو کر ہی رہا تھا، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پھر اسے تنگ کیا تھا۔ مت بتاؤ، یہاں منت کون کر رہا ہے تمہاری؟ وہ پھر جلی تھی۔ اوزان زیر لب مسکرا کر رہ گیا، بہت جلنے لگی ہو آج کل، خدا تمہارے حال پر رحم کرے۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اوزان نے اس کے الفاظ پر بے ساختہ قہقہا لگایا تھا۔ کس سے جھوٹ بول رہی ہو؟ اوزان سید سے، جو تمہاری آنکھ کے ہر رنگ کو پہچانتا ہے۔ کمان سمرا، تمہیں اتنا کمزور تو نہیں جانا تھا میں نے۔ اب تو گھر والے بھی تمہارے بارے میں پریشان رہنے لگے ہیں، کہہ کیوں نہیں دیتی دل کی بات؟ اس نے پھر چھیڑا تھا۔ سمرا صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہ شخص اسے جھکانا چاہتا تھا، اس کے معصوم جذبوں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی حوصلے سے مسکراتی ہوئی بولی، کہوں گی دل کی بات، تم سے نہیں کہوں گی تو اور کس سے کہوں گی؟ شاباش، اب اداس بھی نہیں رہو گی نا؟ نہیں۔ وہ پھر مسکرائی تھی۔ اوزان گہری نگاہ اس پر ڈال کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگاتا مطمئن واپس پلٹ گیا، اور پھر آنے والے دنوں میں سب نے دیکھا کہ سمرا سر تا پاؤں بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے تنہا اور اداس رہنے لگی تھی، اب پھر سے بات بات پر کھلکھلانا شروع ہو گئی تھی، مگر رتابہ کو اس کی ہنسی میں وہ پہلے سی کھنک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس روز اوزان انہیں آئس کریم کھلانے لایا تھا، جب وہ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے بولی، آج میں تم دونوں کو بہت بڑا سرپرائز دینے والی ہوں۔ اچھا؟ خدا خیر کرے، ہارٹ اٹیک نہ کروا دینا۔ اوزان اس کے مقابل سیٹ سنبھالتے ہوئے ہنسا تھا، جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، بے فکر ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ رتابہ انہیں پھر سے پہلے والی ٹون میں واپس لوٹتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چلو بتاؤ پھر، کیا سرپرائز ہے؟ اس پر گویا احسان کرتے ہوئے وہ حکمیہ بولا تھا۔ بتا دوں گی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی ہے نا، فضول کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس سسپینس میں تڑپنے کا۔ چلو بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، بے صبرا، جلد باز۔ سمرا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ نا سمرا پلیز۔ چلو تم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو تو بتا دیتی ہوں کہ آج میں تم دونوں کو اس شخص سے ملوانے جا رہی ہوں جس سے میرا محبت کا تعلق ہے، اور جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ اوزان نے اس کے الفاظ پر ٹھٹکتے ہوئے سر اٹھا کر بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا تھا، مگر وہ رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ ایک لمحے میں اس کے چہرے پر شوخی کی جگہ
سنجیدگی بکھر گئی تھی، اور اسی چیز نے سمرا کے جلتے دل کو قرار بخشا تھا۔